السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس سے پہلے جو ہے 2 سبق ہم لوگ کر چکے ہیں، اسوہ حسنہ اور اپنی مدد آپ۔ آج ہم جو ہے شخصیت کے اخلاق و خصائل جو ہے سبق جو ہے اس کا تشریح جو ہے پیراگراف کے حوالے سے کریں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے جو ہے شخصیت کے بارے میں سوانح عمری جو ہے لکھی تھی، ان کی جو حیات جاوید کے نام سے جو ہے، جس کا نام حیات جاوید تھا، اس میں سے یہ آپ کا سبق جو ہے شخصیت کے اخلاق و خصائل جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ شخصیت کے اخلاق اور خصائل۔ اخلاق کیا ہے؟ ہماری اچھے کردار کی اچھی خوبیاں، اور خصائل خصلتیں، اچھی عادتیں۔ خصلت کی جمع جو ہے خصائل ہے۔ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ سوانح عمری عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ سوانح عمری کسی شخص کی اس میں خوبیاں وغیرہ جو بتائی جاتی ہیں، ایک ایسا شخص جو کسی شخص کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کے کردار کے بارے میں، اس کی سیرت کے بارے میں، کیونکہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں سر سید احمد خاں کے بہت اچھے جو ہے دوست تھے۔ ان کے بارے میں ان کو بہت زیادہ علم تھا، ان کی زندگی کے ساتھ، ان کا زندگی کا کافی عرصہ جو ہے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ گزارا، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے ہم اثر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے یہ چیزیں جو ہے ان کو ہمارے سامنے انہوں نے ان کے اخلاق و خصائل کے جو ہے اس کو انہوں نے پیش کیا، اس کو اپنے سوانح عمری میں جو ہے۔ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا، اور جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے تھے، اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی۔ کھانوں میں زیادہ تر تعدد اور تلون نہیں ہوتا تھا، مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ فصل کی ترکاریاں اور فواکہ خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی، البتہ بعد کھانا کھانے کو پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ لیتے تھے۔ اس میں پہلا جو پیراگراف ہے، اس میں ہمیں جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سر سید مہمانوں میں بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا، یعنی بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور ایسا نہیں ہوتا، کسی بھی کھانے میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کھانے کے لیے بلاتے تھے، ان کو شریک طعام کرتے تھے، کھانے میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ جس دن کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا تو وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہیں ہوتے تھے، یعنی اگر کوئی مہمان کسی دن کھانے پہ نہیں ہوتا تھا وہ ان کا دل خوش نہیں ہوتا تھا۔ خوشی ان کو کس وقت ملتی تھی؟ جب کوئی مہمان ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے ہیں اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی، یعنی جیسے عید کا سما ہوتا ہے نا، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، عید کا دن جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے، تو جس دن ان کے گھر زیادہ مہمان آ جاتے تھے اور ان کے کھانے میں بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے تو وہ ان کا عید کا دن ہوتا تھا، ایک قسم کا بہت خوشی کا دن ہوتا تھا۔ کھانوں میں زیادہ تر تعدد، یعنی کھانے میں تعداد میں زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ بہت زیادہ تعداد میں کھانے ہوں، اور تلون بہت زیادہ تنوع نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کہا جائے کہ اس میں لذیذ کھانے ہیں یا بہت زیادہ مقدار میں کھانے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ عام طور پر عمدہ کھانا جو ہے سادہ ہوتا تھا اور عمدہ ہوتا تھا، پکا ہوا۔ اور کسی موقع کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے نا ان کو ہمیشہ یہی ہو کہ بہت اچھا کھانا ہمیشہ پکا ہوا ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر والے جو ہیں ان کے طبیعت نہیں صحیح ہوتی یا نمک مرچ کم ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کبھی اس طرح سے اعتراض نہیں کیا کہ آج نمک مرچ کم ہے، آج کھانا اچھا نہیں بنا ہوا، کبھی جو ہے اس طرح اعتراض نہیں کرتے تھے، اور خوشی سے کھاتے تھے بغیر ناک منہ چڑھائے، بغیر جو کسی قسم کا نخرہ کیے ہوئے سیر ہو کر کھا لیتے تھے، یہ پیٹ بھر کے کھاتے تھے۔ فصل کی ترکاریاں، یعنی فصل کی جو جتنی بھی فصل میں ہوتی ہیں، موسم کی جو ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، اور فواکہ یعنی اس میں پھل وغیرہ جو ہیں، خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے، یعنی آم اور خربوزے بہت شوق سے کھاتے تھے، مرغوب تھے، ان کو بہت شوق سے کھاتے تھے، اور سبزیاں ہر طرح کی وہ کھا لیتے تھے۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی، یعنی سنتے ہیں کہ ان کے بارے میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے اچھا خاصا پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، بہت سیر ہو کے کھاتے تھے پیٹ بھر کے، لیکن بڑھاپے میں، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کی خوراک ویسے کم ہو جاتی ہے، ہاضمہ بھی صحیح نہیں رہتا، تو وہ کم انہوں نے خوراک کر دی تھی۔ البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے، یعنی دوپہر میں بھی اور رات میں بھی جو ہے دودھ ضرور پیتے تھے کھانا کھانے کے بعد۔ ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی۔ ظرافت اور خوش طبعی،
یعنی بہت ہنسمکھ تھے اور خوش طبع تھے، یعنی خوش مزاج تھے۔ ان کی جبلت میں داخل تھی، ان کی فطرت میں یہ چیز جو ہے داخل تھی، مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہیں تھی، اس طرح ظرافت اور خوش طبعی میں بھی مطلق جو ہے تصنع نہیں تھا۔ یعنی جب ہنستے تھے، خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے، یہ نہیں کہ وہ کوئی خود جو ہے بناوٹ سے اس طرح کام کر رہے ہوتے تھے، دوسروں کو ہنس کے مل رہے ہوتے تھے، بناوٹ نہیں تھی ان کے اندر، بلکہ جو ہے تصنع نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، وہ ان کی فطرت میں یہ چیز جبلت میں داخل تھی، ان کی فطرت میں جو ہے خوش طبعی داخل تھی، خوش مزاجی داخل تھی۔ تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی تھی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو، ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی، مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہیں ہونے پاتی تھی۔ یعنی چاہے وہ تحریر ہو، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ لکھتے تھے، لکھنا پڑھنے کا بہت شوق تھا، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، کوئی اچھی بات یاد آ گئی ہے، خوش طبعی والی بات یاد ہے، خوش مزاجی والی بات یاد آ گئی ہے، تو اس تحریر میں بھی لکھتے تھے، اور تقریر میں جب کوئی کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے تو اس میں جو کوئی لطیفہ آ جاتا تھا، شوخی ان کو جو ہے سوجھ جاتی تھی، ہنسی مذاق کی بات، تو فوراً جو ہے وہ اس میں کر دیتے تھے۔ لیکن یہ نہیں کہ جو ہے اس میں بے حجاب جو ہے یعنی کوئی اس طرح کی بات ہو جو دوسروں کو بری لگے، ایسی بات نہیں تھی، ان کو بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سلیقہ عطا کیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے جو ہے باہر نہیں ہوتی۔ تہذیب کا ایک دائرہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں مقرر کر رکھا تھا شائستگی کا، اس سے جو ہے کوئی بھی بات جو ہے حد سے متجاوز نہیں ہوتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ہم مزید جو ہے بعد میں دیکھیں گے۔